بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت زیادہ شور کیا گیا اپوزیشن کی طرف سے، اور وہ میڈیا جو اپوزیشن کے حق میں ہے اس کی طرف سے شور کیا گیا کہ عمران خان جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، یہ جعلی ہے سارا معاملہ، یہ جعلی خط ہے کہ پاکستان کو کوئی دھمکی دی گئی ہے کسی کی طرف سے کہ جو ہمیں پسند ہے اس کو لے کر آؤ، یا عمران خان اگر رہے گا تو پھر تمہارے ملک کو نقصانات برداشت کرنا پڑیں گے، عمران خان کو ہٹنا چاہیے، ہر صورت میں ہٹنا چاہیے۔ اور پھر یہ بات آتی ہے 7 مارچ کو، اور 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے، جبکہ اس کے اندر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جو خط ہے یا مراسلہ یا جو بات چیت کی گئی جس کے باقاعدہ نوٹس بنے، عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں سب کچھ بتایا ہے کہ اس کے باقاعدہ نوٹس لیے گئے، کچھ ایسا نہیں ہے۔ تو اب اس میں نو کانفیڈنس ووٹ یعنی عدم اعتماد کی تحریک کا باقاعدہ ذکر ہے، اور آپ دیکھیے کہ اس کے بعد پھر کس طرح سے پاکستان میں ماحول بنتا ہے اور بہت سی تفصیلات آ رہی ہیں۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی جو ہائیسٹ فورم ہے، سب سے اہم فورم ہے ایسے معاملات کا، یعنی قومی سلامتی کے معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے جو سب سے اہم ترین فورم ہے، وہاں پر اس کو لایا گیا ہے اور اس میں یہ چیز ڈسکس کی گئی ہے، اور اس میں تمام سربراہان، پاکستان کی مسلح افواج کے تمام سربراہان اس میں موجود ہیں، اور ان کی طرف سے بھی ان کو بٹھا کر اس ساری کی تفصیل دی گئی، اور اس کے بعد جو اعلامیہ آیا ہے اس نے سب کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ کیونکہ ایک تو یہ ہوا کہ جو اپوزیشن کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے، یہ جعلی باتیں کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ سب نہ صرف رد کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی فوج، چاہے وہ پاکستان کی بحریہ ہے، پاکستان کی فضائیہ ہے، پاکستان کی بری فوج ہے، تمام سربراہان کے سامنے معاملہ رکھا اور انہوں نے اپنا اس پر انپٹ دیا ہے، اور ان کے سامنے یہ بات چیز آ گئی، نہ صرف یہ کہ حقیقت ہے بلکہ قومی سلامتی کمیٹی میں جتنے لوگ تھے ان کی طرف سے ایک اعلامیہ، مشترکہ اعلامیہ بھی سامنے آ گیا ہے کہ پاکستان یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات پاکستان کی برداشت سے باہر ہے کہ کوئی بھی ملک پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہو۔ اب یہ بہت اہم ہے کیونکہ اب یہ قومی سلامتی کمیٹی کی طرف سے اعلامیہ آ گیا، یہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی تاریخ، پاکستان کے اداروں کے لیے اب یہ ایک حصہ بن چکا ہے۔ اب آپ جو بھی کر لیں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، اس پر ایک پوزیشن پاکستان نے لے لی ہے۔ اب دیکھنا تو یہ چاہیے کہ کون سے کردار ہیں جو استعمال ہوئے ہیں، ان کی ڈیٹیل آ رہی ہے، کن کن اپوزیشن کے لوگوں سے ملا گیا ہے اور اس کے بعد کیا ہوا ہے، یہ سب چیزیں بھی اب سامنے آ رہی ہیں۔ تو کیا کوئی کارروائی آگے ہوگی، کیونکہ اب تو لازمی ہو گیا ہے کہ عمران خان کو ہر صورت ہٹایا جائے، اور اپوزیشن اگر اپنی حکومت بناتی ہے تبھی بچا جا سکتا ہے اس سے، اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لیے اب وہ پریشان ہو چکے ہیں کہ کریں تو کریں کیا، اور اس میں کیا کہا گیا اعلامیہ میں کہ پاکستان اس کو برداشت نہیں کر سکتا اور پاکستان اس کا جواب دے گا۔ اب آپ تفصیل سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے، یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد اب انکار کر دیا، یعنی پہلے اپوزیشن، شہباز شریف، دیگر لوگ کہتے رہے کہ جی یہ جھوٹ ہے تو پارلیمنٹ میں لے کر آئیں، اور یہ تک چیلنج کیا، ان کے بہت سے صحافیوں نے چیلنج کیا کہ اگر یہ حقیقت ہوئی تو میں صحافت چھوڑ دوں گا۔ شہباز شریف نے کہا اگر یہ حقیقت ہوئی تو ہم عدم اعتماد واپس لے لیں گے، یہ بات ہوئی، آن ریکارڈ ہے، سارے یہ کہہ رہے تھے نہیں ایسا کچھ نہیں، ورنہ ہم بھی پاکستانی ہیں۔ لیکن اب کیا ہوا، وہ سن ہی نہیں رہے یہ بات۔ پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا وہ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں آنا، ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے، بھاگ رہے ہیں اس سے۔ بلکہ اسد عمر نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے ان کو پہلے سے ہی یہ ساری حقیقت معلوم تھی، یہ سب کچھ جو ہوا، جو پاکستان کو تھرٹ دیا گیا، پاکستان کو جو دھمکی دی گئی، پاکستان کے ساتھ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، جو لوگ سامنے لائے گئے ہیں، جو ڈیل ہوئی ہے، یہ جو غداری، یہ جو پاکستان کے ساتھ بغاوت ہو رہی ہے، اس میں یہ سب شامل ہے، اس کا مطلب ہے یہ بات اسد عمر نے کہی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اب اس میں کہا یہ گیا ہے کہ یہ کمیٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی بھی طرح کی یعنی مطلب ہے کہ چاہے سیاسی ہے، چاہے کوئی یہ سفارتی، کوئی بھی آپ پیسہ لگا رہے ہیں، لوگوں کو خرید رہے ہیں، جیسے بھی کر رہے ہیں، اس مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا، ناقابل برداشت ہے۔ اچھا، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں مسلح افواج کے سربراہان، وزیر دفاع، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات، مشیر قومی سلامتی، انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان، یعنی پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے سربراہان بھی اس میں موجود تھے۔ اب دیکھیے کہ ان کا انپٹ، یعنی اس کا مطلب ہے ان کو بھی اب اس کے حوالے سے بتا دیا گیا، ان کا انپٹ بھی آیا کہ یہ چیز ہے، یہ ایک حقیقت ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ تو جناب اب وہ معاملہ بھی سامنے آ گیا ہے، اور پھر اس میں بات ہوئی کہ جو دھمکی آمیز خط ہے اس کے حوالے سے ارکان کو بریفنگ دی گئی، ان کو بتایا گیا۔ آگے جناب جو اعلامیہ ہے اس کے بارے میں سنیے کہ اجلاس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا، جس کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کو غیر ملکی آفیشل کی
پاکستانی سفیر سے ہونے والی باضابطہ بات چیت پر بریفنگ دی گئی کہ یعنی بلا کر وہی بات جو پہلے آئی نسیم زارع صاحب نے جس کی تصدیق کی کہ پاکستانی سفیر کو بلا کر اس کو باقاعدہ یہ چیزیں نوٹ کروائی گئی کہ سن لو کہ عمران خان یہ کیوں جا رہا ہے جناب روس، یہ کیوں اس طرح سے کام کر رہا ہے، یہ کیوں اپنی سوچ دکھا رہا ہے، پاکستان کی پالیسی کو انڈیپینڈنٹ کیوں کر رہا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ نہیں چلے گا۔ تو ان کو بتایا گیا یہ عمران خان کا خالی ڈیسیجن نہیں ہے، عمران خان صاحب نے اپنی جو خطاب کیا ہے انہوں نے قوم سے اس میں بھی یہ بات بتائی ہے، اور اس پر ہم تفصیل سے بات بھی کریں گے، اس میں بہت سی عام سی چیزیں ہیں، لیکن اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہے کہ بتائیں کہ اب ادارے کہاں کھڑے ہیں۔ اچھا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہوا یہ کہ بلا کر کہا گیا کہ بھائی عمران خان جو ہے نا اس کو ہٹاؤ، تو پھر یہ کہا گیا کہ جی یہ صرف عمران خان کا ڈیسیجن نہیں، اس میں باقاعدہ دفتر خارجہ، وزارت خارجہ اور عسکری حکام سب اس میں شامل ہوتے ہیں کہ عمران خان نہیں میں نے آج اس ملک جانا ہے، میں نے فلاں ملک جانا ہے، نہیں۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ وہ روس جائیں گے، تو کہا کہ نہیں جو بھی ہے یہ جو تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، نو کانفیڈنس موشن جو آ رہا ہے، 7 دفعہ اس کا ذکر ہے اس ملاقات میں، کیونکہ عمران خان صاحب نے خود بتایا کہ یہ چیزیں نوٹ ہوتی ہیں، لکھی جاتی ہیں جو یہ ساری بات ہو رہی ہے۔ تو یہ نو کانفیڈنس موو اگر ناکام ہوئی، اگر عمران خان کے خلاف یہ عدم اعتماد ناکام ہوئی تو اس کے نتائج ہوں گے، اس کے نقصانات ہوں گے پاکستان پر، یہ واضح طور پر پاکستان کو بتایا گیا۔ اب یہ دھمکی ہے، اور اس حوالے سے پھر سفیر پاکستان کو آگاہ کرتا ہے کہ جی وہاں تو یہ دھمکی چل رہی ہے، اور وہ سارا اس کا مطلب ہے کہ پتہ لگ رہا ہے نو کانفیڈنس موشن ہو رہی، سارا یہ ان کی ایماز سے سارا کچھ ہو کر پوری پلاننگ سے ہو کے، ایسے تو نہیں سارے اکٹھے ہو گئے، اور میں تفصیل بتاؤں گا کس سے کب کون ملا ہے، وہ رپورٹس آ گئی ہیں، عمران خان صاحب کو انٹیلیجنس رپورٹس پیش ہو گئی ہیں، کون کس وقت ملا، اس میں منفرد اراکین بھی ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن اب یہ دیکھیے کمیٹی نے باضابطہ طور پر یہ کہہ دیا ہے، قومی سلامتی کمیٹی، ہائیسٹ فورم جس میں پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اچھا پھر جناب یہ جو پاکستانی سفیر سے، غیر ملکی آفیشل کی پاکستانی سفیر سے ہونے والی باضابطہ بات چیت پر بریفنگ دی گئی، کمیٹی نے غیر ملکی سفارتکار کی جانب سے استعمال کی گئی زبان پر تشویش کا اظہار کیا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پھر قومی سلامتی کمیٹی نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی بھی طرح کی مداخلت کو ناقابل برداشت قرار دے دیا، اور کہا کہ پاکستان کی جانب سے سفارتی سطح پر اس معاملے پر احتجاج کیا جائے گا۔ اب مجھے بتائیں آپ کہ احتجاج کون کرے گا؟ وہ لوگ جو خریدے گئے ہیں، وہ لوگ جو تابع دار ہیں، جنہوں نے یہ ان سے بات کی ہے، یعنی میں حلف کا لفظ تو نہیں لیکن ان سے وعدے بعید کی ہیں کہ جناب جیسے آپ کہیں گے ویسے ہوگا، وہ لوگ جو ہیں وہ اس پر آگے بڑھیں گے یا کوئی اور بڑھے گا، یا ادارے اب اس چیز کو دیکھیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، لیکن اب چونکہ یہ بات آ گئی ہے، آن ریکارڈ آ گئی ہے، تو اب اس سے بچنا ناممکن ہے، کیونکہ یہ تو اب بات ہوتی رہے گی، جب بھی حوالہ ہوگا تو اس کے بعد یہ چیز سامنے آئے گی کہ یہ ہوا ہے، تو کہ یہ بات ڈسکس ہوئی تھی، سب کو بتایا گیا تھا، اس سے کوئی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اب یہ پاکستان کی ریاست کے آفیشیل ریکارڈ کا یہ حصہ بن گیا ہے، اور یہ سب لوگ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے بے نقاب ہوتے چلے جائیں گے، یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی۔ تو یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے کہ آپ قومی رہنما اپنے آپ کو کہلائیں اور آپ کام یہ کر رہے ہوں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔